جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ جاہل کون؟ جو جانتا ہی نہیں، اسے تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود اپنی انا اور عہد دھرمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضرورت کے معیار پر رکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ اچھا، زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ پچھتاوے بھی ضرب والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتبار کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتبار کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ چھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ تمہارے پیٹ پیچھے اگر بات ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف عزت دیں، وہ گھٹیا ہیں یا سچے، خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، کہ ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا بھی رٹا لگا لو، سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی ہے جو کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال بڑے بزرگ کہے گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نظر میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا
کمال ہوتا ہے۔